کو چھونا چاہے تو کچھ چھو نہیں سکتا، اس کو پانے کے لیے زندگیاں ختم ہو گئی، کوئی سراغ نہ مل سکا، لیکن وہ مشہود بھی ہے، وہ موجود بھی ہے، اس کی ذات واجب الوجود ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شاخ رگ سے بھی زیادہ قریب، اتنا قریب ہے، اپنا سانس بھی اتنا قریب نہیں جتنا وہ قریب ہے، ڈھونڈنا چاہو تو اتنا بعید ہے کہ کوئی بعید کا لفظ بھی وہاں ختم ہو جائے، لیکن اس کی پہنچ اور رسائی اور ورا کی حدودیں جو ہیں ان کو کوئی پا نہ سکے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر بھی دیکھا تو ہی تو ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ہمارے ہاں ایک نیکی لے کر آیا ہم اس کے بدلے میں 10 نیکیاں اسے عنایت کریں۔ ایک لے کے آئے 10 لے کے جائے، اور پھر نیکی کی کوالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے، کسی کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرتا، کسی کے ذرا بر گناہ کو بھی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر نیکی اس طرح کی ہو، اس طرح کی نیکی ہو کہ جس میں خلوص بھی ہو اور خشیت الہی بھی ہو، اللہ کی خوف بھی اور خلوص بھی ہو اور اس کی ذات سے محبت بھی ہو، یہ سارے بات جس نیکی میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ نیکی جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی کوالٹی کا درجہ رکھتی ہے، لیکن وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حضور مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، اتنے میں اس دروازے سے ادھر سے سائل نے سوال کیا، تو اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ انگور تناول فرما رہی تھی کہ ایک ہی دانہ ہاتھ پہ رہ گیا تھا، تو دروازے پہ سائل کے سوال کا آواز آئی، آپ نے وہ ایک ہی دانہ اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، کہنے لگا میں نے سنا تھا یہ بڑے سخیوں اور لاجپالوں کا گھرانہ ہے، تو ایک دانہ انگور کا، جو کچھ کہتا وہ چاہتا۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد رسالت مآب صاحب لولا تاجدار عرب و عجم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں، تو اماں جی عائشہ صدیقہ کھڑی تھی، تو پوچھا کیا ہوا، پریشان نظر آتی، کہتے ماننا ہوا، حضور مسکرا پڑے، سرکار مسکرائے، حضور نے فرمایا نیکی نیکی ہوتی ہے، خواہ وہ کسی چیز کا ایک دانہ ہی کیوں نہ اس کی راہ میں دو، نیکی تو نیکی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں مثقال ذرۃ خیر یرہ، وہ جو ذرہ ہے نا خیر یرہ، اس طرح کی بھی نیکی اتنی بھی کوئی لے کے آئے گا کہ ناخن پہ رکھ کے جس کو دیکھا جائے اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ذرہ کس کو کہتے ہیں، آپ نے یہ بھی مسئلہ حل فرمایا، ذرہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے زمین پہ یوں کر کے ہاتھ مارا اور پھر یوں ہاتھ ہلاڑا، جو وہ ہاتھ پہ وہ چمکتا ہوا ایک ذرہ، فرمایا یہ نظر آ رہا ہے، کہنے لگے ہاں، ہوتے ہیں نا مٹی میں ذرات ہوتے ہیں، کوئی چمکتے نظر، فرمانے لگے اس کو ذرہ کہا ہے قرآن میں، کہ اتنی ساری بھی نیکی جو ہے وہ بھی تیرے نامہ ایمان میں اللہ تعالیٰ درج فرمائے گا اور اس کا تجھے اجر بھی عطا ہو۔
اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، وہ تو مایوس ہو بیٹھا نا کہ میری بخشش اب کیسے، یہاں تو بڑی بڑی باتوں ریاستوں والے کانپ رہے، تھر تھر کانپ رہے، وہ ایک طرف ظاہر ہے مایوسی کی حالت میں ہوگا۔ ایک شخص ایسا بھی آئے گا کہ جس کے پلے میں ایک نیکی کم ہوگی، اگر وہ بھی ہوتی تو اس کی بخشش ہو جاتی۔ یہ حساب کتاب تک معاملہ ہے، تو حکم ہوگا کہ جا نیکی کہیں سے ڈھونڈ لا، اگر مل گئی تو تجھے جنت میں بھیج دیں گے۔ اب اللہ کو بھی تو پتہ تھا نا کہ ماجرا ہونا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنی رحمت کے معاملے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ کتنا کریم ہے۔ اصل میں رب یہ دکھانا، یہ سمجھانا چاہتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات۔ وہ جائے گا حشر میں باپ کے پاس، باپ کہے گا بے شک تو میرا بیٹا ہے، میں پہچان گیا، لیکن نفسی 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 نفسی، ہائے میری جان، میں تو خود اپنی جان۔ بھائی کے پاس جائے گا، وہ بھی جواب دے دے گا۔ ماں کے پاس جائے گا، کہے گا میرے لال، ماں کہے گی میرے لال بے شک جان سے پیارا، لیکن آج نیکی دے کے تو میرا کچھ نہیں بنے گا نا، پھر کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی یار سجن ساتھی کوئی بھی نیکی نہیں دے گا، پھرتا پھراتا اس طرف چلا جائے گا کہ اللہ بھی اسے اس کو ملا دے گا۔ جس کے پاس ایک نیکی ہے، جس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، ایک کم ہے، ان دونوں کو پھر اللہ ملائے گا۔ وہ پوچھے گا کہ بھائی بڑا پریشان بیٹھا ہے، کہتا ہے جی ایک ہی نیکی ہے میرے پلے میں نے کہا بخشا جانا۔ وہ کہنے لگا تو پھر میری ایک کم ہے، تو نے تو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے، مجھے دے دے تاکہ میں تو جنت میں جاؤں۔ وہ کہنے لگا جا تجھے نیکی دی، وہ بھی چلی گئی۔ اب وہ نیکی لے کر بادشاہ اقدس میں حاضر ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا، اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، اور اللہ فرمائے گے اچھا اس نے نیکی دے دی، ہاں یا اللہ اس کے پاس تھی۔ فرمایا اچھا اسے لے کر آؤ، فرشتے فوراً حاضر کر دیں گے، یا اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام فرمائیں گے، کلام کہتے ہیں انبیاء سے کلام، کسی انبیاء میں سے اللہ کسی سے کلام فرمائے، اس سے کلام فرمائے، کہیں گے کہ تو نے ایک نیکی تھی میرے پاس وہ بھی دے دی، بتا کیسے دی۔ وہ کہنے لگے حضور والا ایک ہی تو نیکی تھی، مجھے پتہ ہے کہ یہاں تو بڑی بڑی باتوں والے تھر تھر کانپ رہے ہیں، میرا کیا بنے گا، تو میں نے اس لیے اس کو دے دی۔ تو اللہ فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں چاہتا جو ہوں وہ آپ کو پتہ ہے، کہتا میں یہ ہوں کہ آپ کریم بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت قربان جائیں، اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ تمہارا رب کریم کتنا۔ اللہ فرمائے گا اچھا بھائی نیکیوں والے تو اس کا ہاتھ پکڑ اسے جنت میں لے جا، دونوں بھائی مل کے جنت میں جا۔ یہ تو ہے اس کی شان کریمی، شان کریمی۔ لیکن ایک بات کہ زندگی بھر بندہ سجدے میں پڑا رہے، اتنی نیکیاں کما لے، اتنی نیکیاں کما لے کہ جس کا دنیا میں حساب ہی نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی بخشش اللہ کی رحمت سے ہی، پھر بھی بخشش اللہ کی۔ اس نے کہا تھا نا کہ بخشا کیوں نہ، اس کو پیغام ملا کہ تو بخشا گیا۔ اس نے کہا بخشا تو جانا ہی تھا، کب سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو رب العزت جل مجدہ نے نا اس کی ایک آنکھ سلب کر لی، آنکھ کا نور سلب کر لیا۔ ہائے ہائے وہ تکلیف بھی تھی اس میں، آواز آئی کیا ہوا، کہنے لگا مارا گیا یا اللہ، مارا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جتنی بھی تو نے عبادت کی ہے نا، یہ ایک آنکھ کی روشنی جو ہے اس کی قیمت نہیں۔ تو بخشش جو ہے یہ تو میری اپنی، میں سخیوں کا سخی ہوں، یہ میری سخاوت ہے، یہ میری رحمت ہے۔ میں نے دوزخ کے لیے تھوڑا تمہیں بنایا ہے، آج خود چلانے لگاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں موجود تھی کہ آپ کے پاس چند مہمان آ گئے، حسن بصری بھی تھے،
تو خاتمہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی جی بس 2 روٹیاں ہیں صرف، اتنے لوگوں کو کیسے کفایت کریں؟ کہنے لگی کوئی بات نہیں، رکھ دو۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ سائل آ گیا، آپ نے فرمایا اٹھاؤ اور یہ 2 روٹیاں اس سائل کو دے دو۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، دل میں کہہ رہی تھی کہ چلو 2 اس کے ٹکڑے کر کے کچھ نہ کچھ ضیافت تو کر دی جائے، ساتھ پانی رکھ دیا جائے، چلو خالی تو نہ جائیں، لیکن یہ 2 بھی آپ نے کہا دے دو۔ آپ نے 2 روٹیاں اس سائل کے ہاتھ پہ رکھ دی تو آ کر نا بہ گئی۔ تو رابعہ بصریہ جو تھی نا، یہ مسکرا رہی تھی اس کی طرف دیکھ کر، تمہارے کی پریشان نظر آتی ہوں۔ کہنے لگی پریشان کیوں نہ ہوتی، 2 ہی تو تھی، وہی توڑ کے روٹی کے ٹکڑے بنا کر ان کے آگے رکھ دیے جاتے، سجا کے ذرا چنگیر میں پانی دے دیا جاتا تو چلو کچھ تو۔ آپ فرماتی ہیں چلیے تجھے پتہ نہیں میرا رب کتنا کریم ہے، تجھے نہیں پتا، رب نے وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب سچا ہے، وہ میں نے 2 دی ہے، وہ 20 دے گا، تو فکر نہ کر، ہاں اتنے میں مہمان چلے جائیں گے۔ فرمایا جا کام کر اپنا، تجھے کیا پتا۔ اللہ اللہ۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ بڑا پیارا طبق لے کر ایک شخص آیا اور آ کے دروازے پہ دستک دی، فرمایا جا پتہ کر جا کے۔ تو دیکھا تو اس میں 20 روٹیاں تھیں، 20 روٹیاں لے آئے۔ آپ نے فرمایا دیکھا یہ ہے میرے اللہ کی شان کریم، اور یہ فوراً نقد سودا انہیں کیوں ملا؟ اب دیکھنے کی بات ہے، نیکیاں تو ہم بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، اسی وقت نقد۔ یہ ان کے کمال تقوی اور کمال خلوص کی برکت ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، ہے نا۔ لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا ہوتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انار اللہ کی راہ میں دیا، تو شام کو ایک شخص آیا، اس نے جولی بھری، اس میں کہنے لگا یہ تمہارا مال ہے، یہ لے لو۔ آپ نے گرے تو وہ 9 تھے، کتنے تھے؟ 9 تھے، پیچھے سے داسی آئے تھے لیکن اس میں 9 تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کسی اور کے ہوں گے، میرے تو ہوتے تو وہ داسی ہوتے، کیونکہ میں نے ایک اللہ کی راہ میں دیا، تو میرے ہوتے تو وہ داسی ہوتے۔ تو وہ نہ مسکرا کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک انار نکال کر وہ بھی پورا کر کے 10 کر دی۔ کہنے لگے جی ہاں داسی آئے تھے، میں نے آپ کو صرف آزمایا تھا۔ فرمانے لگے تجھے کیا حق ہے ہمیں آزمانے کا، ہمارا رب موجود ہے۔ تو اس لیے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں شاہد بھی ہیں، مشہود بھی ہیں، وہ نظروں سے بھی نظر آتی ہیں، وہ محسوس بھی ہوتی ہیں، کوئی کرے نہ کرے تو ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اچھا ایک اور بھی بات ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 323، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انسان مسلمان مومن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ گناہوں والا جو ہے نا وہ لکھنے لگتا ہے، یہ ادھر والا پوچھتا گناہ، نیکیوں والا کہتا ہے خبردار ابھی نہ لکھ، رک جا کہ یہ شاید ابھی نیکی کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس سے نیکی ہو جاتی ہے، وہ کہتا اچھا اس طرح کرتے ہیں، اس نے ایک گناہ کیا تھا نا، اس کے بدلے میں ایک نیکی کم کر لیتے ہیں، اس کی میں 9 لکھ لیتا ہوں، تو گناہ نہ لکھ، تو گناہ نہ لکھ، قربان جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہیں، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کو 19 حرف ہیں، ضرب دیں 10 سے 1 کو کتنی بن گئی؟ غالباً 190، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے انوار برستے ہیں، انوار برستے ہیں۔
اس لیے زبان کو ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رکھنا یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے رب العزت جل مجدہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عنایت فرمائے، اسی کے نور سے قبر روشن ہوگی، اسی کے نور سے حشر میں سایہ نصیب ہوگا، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے انوار اللہ تعالیٰ کے بندے جنت میں داخل ہوں گے اس کی رحمت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔